اس عمارت میں جب میں داخل ہونے لگا تو چیخ چیخ کے یہ عمارت جو تھی مجھے کہہ رہی تھی آپ کدھر جا رہے ہیں. اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ایک ظالمانہ نظام قائم ہوا ہے جس میں ان پاکستانی جو کہ اپنے احتجاج کے حق میں باہر نکل کے سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں, اپنا بنیادی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کیوں اندر جا رہے ہیں؟ جناب چیئرمین, ایک لمحے کے لیے میرے قدم رک گئے. میں نے سوچا کہ عمارت تو ٹھیک کہہ رہی ہے, اس عمارت نے بڑے بڑے سیاستدان دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہونے دیا, تو کیا میں اس عمارت میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر میں نے سوچا کہ ایک فرض ہے ہر ایک پہ کہ ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. تو میں نے پھر قدم بڑھائے تو عمارت نے کہا کہ اب آپ جا ہی رہے ہیں تو ضرور پوچھئے گا ان سے جو یہ ریاست چلا رہے ہیں. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. ضرور پوچھئے گا ان سے جو ریاست چلا رہے ہیں کہ چلائی کیوں چلائی. تو آج میں یہ پوچھنے آیا ہوں جناب چیئرمین, بات ہو رہی ہے, کل میں نے لیڈر آف دا ہاؤس کی بھی بات سنی, کچھ ٹی وی پروگرامز پہ منسٹرز کی بھی باتیں سنی, جو حکومتی پارٹی ہے اس کے لیڈران کی بھی باتیں سنی. کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں شہید ہوا, کوئی کہتا ہے کوئی زخمی نہیں ہوا, کوئی کہتا ہے 4 زخمی ہوئے 13 نہیں ہوئے, کوئی کہتا ہے 13 شہادتیں نہیں ہوئیں 2 ہوئی ہیں, کوئی کہتا ہے 5000 گرفتار ہوئے, کوئی کہتا ہے 6000 گرفتار ہوئے. بات یہ نہیں ہے جناب چیئرمین, بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی پاکستان کا احتجاج کرتے وقت شہید ہو, ایک شخص بھی انجر ہو, زخمی ہو, ایک شخص بھی گرفتار ہو اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے, تو اس سے بڑا ظلم کوئی ریاست نہیں کر سکتی. بات کوانٹٹی کی نہیں ہے. ایون ون مین who is injured is a crime that they are responsible for. ایک بات آپ کو بتاؤں جناب چیئرمین, عوام کی عدالت میں یہ احتساب تو ہوگا, یہ احتساب ہوگا کس نے زخمی کیا, کس نے احتجاج کے حق کو ختم کیا, اور یہ آج نہیں تو کل ضرور ہوگا. لیکن انہی لوگوں نے جو عوام کی عدالت ہے, جب میں آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھا اور کہا کہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان کی آپ ضرور مذمت کریں, سینٹ میں جا کے بولیں اور مذمت کریں. تو میں نے اپنے دوستوں کی جو حکومت میں ہے میں نے ان کی وکالت کی, اور میں نے ان لوگوں کو کہا کہ نہیں, ان کی مذمت کرنے کا کیا فائدہ, ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ 24, 25, 26 کو کیا ہوا, ان کو مذمت کر کے میں نے کیا کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ وہ حکومت میں ہیں, اور اگر حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شہید ہوتا ہے اس طرح تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں. لیکن چلیں آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں تو کم از کم ان کی تو مذمت کریں جا کے. تو میں نے کہا ان کی مذمت کرنے کا مجھے کیا فائدہ. پھر میں نے وکالت کی ان کی لوگوں کے سامنے. میں نے کہا ان کو تو ایک انسانی فطرت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اقرار جرم نہیں کرتے, وہ تو اس کو ڈینائی کریں گے کیونکہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر ان کو سزائیں ہوں گی, تو ان کی مذمت کرنے کا کیا فائدہ. لوگوں نے کہا ہم آپ کی یہ بات بھی نہیں مانتے لیکن چلیں آپ ان کی مذمت نہیں کریں گے جا کے سینٹ میں,
تو کم از کم ان کی مذمت تو کریں جو کہ اس انسیڈنٹ کو 24, 25, 26 کو جو ہوا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. ان کی مذمت تو کریں جو کہ مختلف فگرز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی شہید ہوا ہی نہیں, کوئی انجری نہیں ہوا. ان کی مذمت تو کریں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے خود گولی چلائی اپنے اوپر. ان کی مذمت تو کریں جو کہہ رہے ہیں ہم نے تو ہوائی فائر کیا, ہم نے اور کچھ نہیں کیا. تو جب لوگوں نے یہ کہا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا. ان کا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا, ان کا ڈیفینڈ کرنا 24, 25, 26 کو, اس کو میں اس کی وکالت نہیں کر سکتا. میں ان کی سخت مذمت کرتا ہوں جو بھی اس دن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جناب چیئرمین, ایک بات بڑی کلیئر ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے, جو لوگ زخمی ہوئے, ان کی شہادت اور انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے, نہ ہوں گی, نہ ہم کرنے دیں گے. آج بھی موقع ہے کہ دوسری سائڈ لیڈر آف دا ہاؤس, پارلیمنٹری لیڈر, مختلف پارٹیز کے جو لیڈران ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, جہاں جہاں ہیں ابھی بھی مذمت کریں اور ہمارے سے اگری کر لیں, ہماری بات مان لیں. ہم نے ان کو ایک رستہ دکھایا ہے, وہ رستہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. وہ رستہ یہ ہے سر کہ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, ہم کہتے ہیں بہت کچھ ہوا. ایک کمیشن بنا دیں, ایک ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بنا دیں, آزاد کمیشن بنا دیں. وہ بتا دیں گے کمیشن میں کہ کیا ہوا. اگر ہم غلط ہیں تو ہم اپالوجائز کریں گے, لیکن اگر ہم صحیح ہیں تو پھر آپ اپالوجائز کریں گے. آپ کمیشن بنانے کے لیے کہتے ہیں, کل لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دے دیں, ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے. اگر یہ بات ہے, آپ کو ثبوت دینے کی بات ہے, تو کمیشن کا کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ کمیشن کیوں نہیں بناتے آپ؟ بنائیے کمیشن. اگر آپ کو اتنا ہی جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا ہی سچ ہے تو بنائیے کمیشن, ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے. ہم اس کے سامنے اپنے سارے شواہد دے دیں گے. ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں یہ سر جناب چیئرمین, یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹیررسٹس ہیں. پی ٹی آئی کے سارے سپورٹرز جو ہیں دہشت گرد ہیں, وہ ملک کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ تھیں ان کے پاس بھی بندوقیں تھیں. جو چیف منسٹر کے پی کے آئے وہ کلیشنکوو لے کے آئے. جو عورتیں اس جلسے میں تھیں ان کے ہاتھ میں گرینیڈز تھے. جو بوڑھے اور بچے تھے وہ خودکش حملہ کرنے آ رہے تھے اسلام آباد میں. جناب, پورا پاکستان, پوری دنیا ان کے موقف کو یقین نہیں کر رہے. They don't believe it because it's a lie. لوگ پرامن طریقے سے آئے تھے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے تھے اور احتجاج ریکارڈ کر کے واپس چلے جانا تھا انہوں نے, لیکن ان کو آپ نے اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی ریاست ہے؟ یہ کہاں کا آئین ہے؟ جناب چیئرمین, ہم نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ کیوں آئے باہر اپنی آزادی کے لیے. اور جناب چیئرمین, آزادی کسی سے مانگی نہیں جاتی. ایوری پرسن از بورن فری. آزادی جب کوئی چھینے, جب کوئی ظالم چھینے
تو پھر قوم کا فرض ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنی آزادی واپس لے, چھیننے والوں سے واپس لے. اس لیے ہم کوئی آزادی مانگنے نہیں آئے تھے, ہم اپنی آزادی کا حق جتانے آئے تھے. لیکن بدقسمتی سے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. ان کی تاریخ میں اگزامپلز دیکھیں. جناب بے نظیر بھٹو شہید, ضیاء الحق کے زمانہ تھا, پروٹیسٹس روکے جاتے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پرسن. انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرض ہے کہ ہر کوئی پروٹیسٹ کرے اور اس کے لیے جنگ لڑے, فائٹ فار یور فریڈم. جناب جب چیف منسٹر تھے ان کے لیڈر پی ایم ایل این کے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹا دیا گیا تھا مشرف کے زمانے میں, تب بھی ان کی پارٹی کا یہ نعرہ تھا کہ فائٹ فار یور فریڈم, باہر نکلو, یہ آپ کا رائٹ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جب انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے, ان کا بھی یہ تھا کہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ کا بنیادی حق ہے, آپ کا فرض ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باہر نکل کے فائٹ فار یور فریڈم. تو اگر پی ٹی آئی وہی کر رہی تھی جو ہر سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے کہ فائٹ فار یور فریڈم, تو پھر اس میں ٹیررسٹ کس طرح ہم بن گئے؟ آپ بیٹھے ہیں ادھر, آپ کہتے ہیں ہم قوم کی عکاسی کر رہے ہیں, ہم قوم کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اگر قوم کے ریپرزینٹیوز ہیں تو پھر قوم کو کیوں مار رہے ہیں, قوم کو کیوں قتل کر رہے ہیں, قوم کو کیوں زخمی کر رہے ہیں؟ کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی انصاف کے تقاضے, کوئی آئین کے تقاضے تو پورے کرنے چاہیے. یہاں آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم آئینی حکومت ہیں. اوپر میڈیا بیٹھا ہے جناب چیئرمین, کیا اس وقت یہ میڈیا اس سو کالڈ آئینی حکومت میں آزاد ہے؟ سلیکٹیو خبریں ان کو اجازت ہے کہ آپ پبلش کریں, لیکن جو بھی خبر سلیکٹ نہ ہو, پروو نہ ہو, وہ کوئی بھی چینل نہیں دے سکتا. آئین, یہ کہتے ہیں ہم آئینی حکومت ہیں, آئین کی شقیں سلیکٹیولی اپنی مرضی سے جو ان کو من پسند ہیں شق, وہ تو اپلائی ہو جاتی ہے, جو شق من پسند نہیں, جو ان کو پسند نہیں, وہ اپلائی نہیں ہوتی. عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں 26ویں امینڈمنٹ کے بعد, لیکن ان کے فیصلے جو ہیں, جو فیصلہ حق میں ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے, جو حق میں نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جاتا. یہ ایوان, یہ پارلیمنٹ, دس از بیکم اے ٹول ٹو لیجٹمائز دا انلیجٹمیٹ. اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی حکومت کے ذریعے. ہم کس طرح چپ رہ سکتے ہیں جب یہ ساری ناانصافیاں دیکھیں؟ وی ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ہیو دس رائٹ اینڈ ایکسرسائز دس رائٹ ٹو پروٹیسٹ, اور یہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. مے بی آج ان کے پاس اختیار ہے, طاقت ہے, ہمیں روک لیتے ہیں, کرش کر لیتے ہیں, مار دیتے ہیں, شہید کر لیتے ہیں, زخمی کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں جا کے لوٹتے ہیں ہمیں. دیر از نو پریویسی, دیر از نو پروٹیکشن, کوئی قانون نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے. لیکن کل کو یہ ہم حاصل کر کے دکھائیں گے, اور جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں آج, they will come and haunt you in the future. Mark my words, they will come and haunt you. جناب اس سارے کے باوجود, جناب چیئرمین, اس سارے کے باوجود مجھے پرسنلی, اور عمران خان صاحب کو بھی میں مل کے آ رہا ہوں اڈیالہ سے, انہوں نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو اس قوم میں, اس خوبصورت قوم میں, پاکستانیوں میں
ایز پاکستانیز ایز اے نیشن ان کو بہت امیدیں ہیں. دس از اے گریٹ نیشن, دس از اے ریزیلینٹ نیشن. It is a nation that has withstood all tides, all vicissitudes. It is a nation that will rise, that is bound to rise. آج یہ پیغام انہوں نے دیا ہے کہ یہ ملک ایسا ملک ہے جس کو آپ طاقت کے ذریعے, یہ ایسی قوم ہے جس کو آپ طاقت کے ذریعے اس کے حقوق نہیں لے سکتے. یہ قوم ایسی قوم ہے جو زندہ قوم ہے. اس نے بڑے مارشل لاز دیکھے ہیں, بہت سارے لوگ آئے ان کو ہٹا دیا, بہت ساری مصیبتیں آئیں ان کو بھی ختم کر دیا اور زندہ رہی. تو یہ قوم زندہ رہے گی انشاءاللہ. آپ جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں, ہم جو ہیں قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں یقین یہ ہے کہ ہماری جو خواب ہے, ہماری جو خواب ہے وہ پاکستان کی خواب ہے. اس لیے اس کو شکست نہیں ہو سکتی. سر آپ 23rd کر لیں, آپ 24th کر لیں. ان کا جناب چیئرمین, There is order in the house. ان کا یہ الزام ہے. آپ کا جب آپ کو موقع ملے آپ بالکل ملے. لیڈر آف دا ہاؤس نے کل کہا کہ جناب آپ کیوں نہیں جس طرح لنڈن میں ہائیڈ پارک میں جاتے, آپ کیوں نہیں یہاں سنجرانی چلے جاتے, وہاں ہم آپ کو پوری اجازت دیں گے کہ آپ نے جتنے جلسے کرنے ہیں آپ کر لیں. ٹی چوک کیوں آپ آ رہے ہیں؟ تو میرا ان کو جواب بڑا سمپل ہے. میں نے بھی لنڈن میں پڑھا بھی ہوں میں, اور مجھے امریکہ جانے کا بھی میں گیا ہوں کئی بار, اور وہاں کے لوگوں سے ملا بھی ہوں. وہاں ہر دوسرے دن واشنگٹن کا جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے سامنے لوگ احتجاج کرتے ہیں. جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے پرائم منسٹر کا جہاں گھر ہے اور آفس ہے, اس کے سامنے بھی لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں. وہاں تو کوئی شہید نہیں ہوتا. تو اگر یہی اگزامپل لینا ہے تو ہم بھی اسی لیے ڈی چوک تک آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک سمبولک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جا کے وہاں حملہ کرنا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے. ہمارے دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ, میں نام نہیں لوں گا جناب پریزائڈنگ افسر, نام نہیں لوں گا, لیکن بہت سارے لوگوں نے پرائیویٹلی آ کے کہا بھی ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اچھے لوگ دونوں سائڈ پہ ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سچ بول رہے ہیں تو آپ اپنے قائم رہیں سچ پہ. ہم اگر سچ بول رہے ہیں ہم بھی قائم ہیں, لیکن کوئی آزاد انڈیپینڈنٹ کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہوا کیا اور کون ذمہ دار ہے. کیا ہم ٹیررسٹ تھے, ہم اگریسرز تھے, یا ہم اپنا حق استعمال کر رہے تھے, یا وہاں سے حکومت سے ریاست سے کوئی فائرنگ ہوئی ہے, وہاں سے انجری ہوئی ہے. تو یہ کمیشن کا مطالبہ میری نظر میں, اور یہ میں نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ ایک وایا میڈیا ہے, ایک رستہ ہے, اور ملک میں جب اس طرح دشواریاں آئیں تو ایک رستہ نکالا جاتا ہے. آپ دیکھیں, ایک بہت کلیئرٹی سے میں آپ کو بتاؤں جناب پریزائڈنگ افسر, کہ کوئی بھی قوم اکنامکلی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس میں ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہ ہو. کیونکہ جب سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ نہ اکنامک ریفارم کر سکیں گے, نہ آپ کے پاس انویسٹر آئے گا. ہمارا بھی یہ خیال ہے, ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے اکنامک اسٹیبلٹی ختم ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو آزاد کر دیں, رول آف لا قائم ہونے دیں, تو پروٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کیوں ڈر رہے ہیں لوگوں کی آزادی سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب لوگ آزاد ہوں گے تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ظلم سے زبردستی اختیار اور طاقت کا استعمال کر کے ان کو آزاد نہ رہنے دیں. ایشو یہ ہے, یہ ایک لاجیکل ایشو ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس میں کوئی جذبات نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں آپ پرامن نہیں ہیں. میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں, میرے لیے تو
ایک چھوٹا سا پتھر اٹھانا مشکل ہے کسی کو کسی طرف پھینکنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ اتنا بھاری ہوگا میرے لیے کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکا. اسی طرح ہزاروں لاکھوں لوگ تھے اس دن جو کہ اسی جوش سے آئے تھے اپنی آزادی کے لیے. وہ کسی کو مارنے, کسی کو نقصان پہنچانے, توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. کہ اب کرنا کیا چاہیے, ہمیں آگے کیسے چل بڑھنا ہے. میں پرسنلی یقین رکھتا ہوں جناب کہ ڈائلاگ, گفتگو کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. ہم تیار ہیں کہ جتنے ہمارے خلاف قانونی کیسز فائل ہوئے ہیں, جو عمران خان صاحب کے خلاف بالکل بے بنیاد کیسز ہیں, ہم وہ قانونی جنگ لڑنے کو تیار ہیں. ہم لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے سیاست کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس لیے بھی تیار ہیں کہ آپ گفت و شنید کریں, ڈسکشن کریں. لیکن اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. نمبر 1, ایک دوسرے پہ اعتماد, کیونکہ اگر اعتماد نہیں ہوگا نہ آپ میری بات سننے کی توفیق کریں گے, نہ میں آپ کو اجازت دوں گا. اسی طرح کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, اور وہ حکومت کی طرف سے آتے ہیں. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے میجرز بنائے جس کی وجہ سے ایک ماحول بنے. ابھی فی الحال مجھے نہیں نظر آ رہا کہ نہ تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں, بلکہ ہر روز ہمارے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی نیا یہ واقعہ 26 کا ہوا ہے, اس کی کمیشن بھی نہیں بن رہی. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں جو اگر کیے گئے تو بات چیت ہو سکتی ہے, گفتگو آگے بڑھائی جا سکتی ہے. میری نظر میں ڈائلاگ آنسر ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ بڑی اہم بات ہے میری. جی میں بند کر رہا ہوں. جی مجھے امید یہ ہے جی کہ پھر باقی سب اتنا ٹائم لینا چاہیں گے تو پھر اتنا وقت میں اسٹیٹمنٹ نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک پلیز. Closing- ماحول بڑا اچھا ہے, اس کو اچھا رہنے دیں. جی کنکلوڈ کر لیں اب آپ. جی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میری یہ ہے جی کہ جو کچھ ہوا اس کے لیے کمیشن بنائیں, سچ کو سامنے لے کے آئیں, اور اس کے بعد مذمت کریں جو کچھ ہوا. ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, قوم کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس کمیٹی میں پہلے آپ کانفیڈنس میجرز دیں, جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو آپ پورا کریں تو ہم تیار ہیں. ہمارے اوپر جو الزام ہے کہ ہم بات نہیں کرتے, وہ ہم اس سے یہ مذاکرات کی کمیٹی بنا کے ہم نے اس کی تردید